تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا. جاؤ لڑو, آپس میں لڑو. آج ہم لڑ رہے ہیں, آپس میں ہم لڑ رہے ہیں, کیا سے کیا بنایا جا رہا ہے میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بہت پیاری نصیحت کرتے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 24 حدیث نمبر 2458 نمبر کی حدیث ہے. میرے پیارے بھائیوں اس حدیث کو بھی ذرا دھیان سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث, اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او لوگو تم اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا کرو. او لوگو تم اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا کہ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی الحمدللہ ہم لوگ تو اللہ سے شرم و حیا بہت کرتے ہیں, ہم بہت شرم و حیا کرتے ہیں, بہت شرم و حیا کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اور تو میرے صحابہ, او میرے صحابہ, شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق نہیں ہے جس طریقے سے تم سمجھتے ہو. کہا شرم و حیا کرنے کا حق یہ ان تحفظ الراس وما وعى کہ تم سب اگر تم شرم و حیا کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ حق ہے تو تم اپنے سر کی حفاظت کرو, اور سر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تم اس کی حفاظت کرو. سر کے اندر انسان کے کان, سر کے اندر انسان کی آنکھیں, سر کے اندر انسان کی زبانیں, سر کے اندر انسان کے دماغ. میرے بھائیوں اگر اس دماغ سے اگر اچھا نہیں سوچتے ہو تو میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچ لو کہ ہم شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے تو نہیں کرتے. شرم و حیا کرنے کا حق یہی ہے, مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے کان سے غلط چیز نہ سنے, غلط چیزوں کی طرف توجہ نہ دے, اور اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے. اس زبان سے اگر زبان شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے انسان کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حق ہے تو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے, جب بولے تو سوچ سمجھ کر بولے ورنہ خاموش رہے. اگر ہم خاموش نہیں رہتے اپنی زبان سے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کرتے ہیں. اگر کان سے ہم گانا سنتے ہیں, کان سے ہم غلط چیز سنتے ہیں تو میرے بھائیوں چاہے مرد سنے چاہے عورت سنے تو یہ حق نہیں ہے جیسا کہ حق ہے اللہ تعالیٰ شرم و حیا کرنے کا. اللہ تعالیٰ شرم و حیا نہیں کرتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والبطن وما حوا, اور تم پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کی حفاظت کرو. پیٹ کی حفاظت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیٹ کی حفاظت کرو. کیوں پیٹ کی حفاظت کیوں کرو بھائی؟ پیٹ تو ہے, پیٹ کے اندر انسان کے دل ہے. انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان اگر غلط سوچتا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں کیونکہ انسان اسی پیٹ کے اندر آج حرام مال چکھتا ہے, آج حرام مال ڈالتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والبطن وما حوا, اور تم پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں تم اس کی حفاظت کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتِ, اور تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ ہم ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, یہی مطلب ہے میرے بھائیوں. مطلب یہ ہے کہ انسان اس آخرت کی تیاری کرے, تیاری کر رہا ہو. انسان سوچ رہا ہو کہیں اچانک موت نہ آ جائے اور ہم جو ہے حرام پوری کر رہے ہیں, اگر کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, اور ہڈی کے گل سڑ جانے کو بھی یاد کیا کرو. یہ مٹی جس چہرے کو ہم بنانے کے لیے ایسی کریم کا استعمال کرتے ہیں, اور یہاں سے وہاں تک چلے
اچھا ہو جائے، ہمارا لباس اچھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم مر جائیں گے تو یہی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، مٹی میں مل جائے، مٹی میں سب مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو اور ہڈی کے گل سڑ جانے کو بھی یاد کیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم آخرت میں آرام پانا چاہتے ہو، جس طریقے سے تم دنیا کی آرام چاہتے ہو، دنیا میں کہ ہم آرام سے رہیں، اسی طریقے سے اگر تم آرام لینا چاہتے ہو، آخرت میں آرام لینا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، تم دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ پیسہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ فضل میں اگر اعلان ہو جائے، حافظ جی اعلان کر دے کہ جو آئیں گے بھائی صاحب ان کو 500 روپیہ ملے گا، میرے بھائیو مسجد ایسا نہیں رہے گا کہ مسجد پھل نہ ہو، مسجد پھل دکھائی دے گا، نظر آئے گا۔ جس کے بچے رہیں گے وہ تو اپنے ساتھ بیٹا باپ کو آئے گا، لیکن بیٹا بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا، جو چھوٹا رہے گا اس کو بھی ساتھ لائے گا۔ کیوں؟ پیسہ ملے گا۔ میرے بھائیو، جو نہ کرے باپ بھیا وہ کر روپیہ، یعنی پیسہ بولتا ہے، پیسے کو پہچانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے، آرام دے رہا ہے، ہمیشگی کے لیے آرام دے رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اگر تم آرام چاہتے ہو، آخرت میں آرام چاہتے ہو، تو دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دو، تم زیب و زینت کو اختیار کرنا چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ کماؤ نہیں، بال بچوں کے لیے مت کماؤ، نہ کھاؤ نہ پیو، نہیں کہا گیا۔ آپ بال بچوں کے لیے بھی کمائیے، کھلائیے پلائیے، لیکن حلال چیز ہو، حلال چیز سے پرورش ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری نصیحت کرتے ہیں، کہا کہ تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو کہ تمہاری دعا بھی سنی جائے، اللہ کے دربار میں سنی جائے اور تمہاری عبادت قبول ہو، تم جو نیک اعمال کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو سنے، تو تم کیا کرو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیز چھوڑ دو، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو سن لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی صحیح مسلم کتاب الزکاہ، کتاب نمبر 14، باب نمبر 20، حدیث نمبر 1015 نمبر حدیث ہے۔ کتنا ہے؟ 1015، نوٹ کر لو۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بہت پیارے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، ایھا الرسول ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیز سے پاک ہے، اور کہا پاک ہی چیز کو میں قبول کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو حکم دیا ہے وہی رسولوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو جو میں نے تمہیں پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور تم نیک اعمال کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں، میرے اندر پوری جانکاری ہے، پوری خبر رکھنے والا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیا ہے، اسی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاک چیزیں کھایا کرو، جو میں نے تمہیں پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں،
کہا ایک آدمی لمبے سفر کے لیے جاتا ہے تو اس کا لمبے سفر کے لیے جانا میرے پیارے بھائیوں، انسان جب پردیس جاتا ہے، ممبئی وغیرہ جاتے ہیں تو انسان کتنا پریشان رہتا ہے. انسان اپنے منزل کو پار کرنے کے لیے، انسان اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے انسان بے ہوش رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل تک پہنچ